یعنی یہ کون سے لوگ تھے؟ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو کہ منافق تھے، کیونکہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 پیدل تیر انداز آدمیوں کو، جو کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی کمان میں تھے، ایک پہاڑی درے پر مقرر کیا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو بڑی سٹرکٹ قسم کی وہاں پہ انسٹرکشن دی تھی کہ آپ نے وہاں سے نہیں اترنا. لیکن جب وہ لوگ وہاں سے اتر آئے، جبکہ ان کی کمانڈ آفیسر ان کو بار بار بتا بھی رہے تھے کہ آپ نے وہیں پر رہنا ہے، تو اس وقت خالد بن ولید جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کیونکہ وہ بہت بہادر سپہ سالار تھے اور ان کے پاس بڑی جنگی ٹیکنیکس ہوتی تھیں، تو انہوں نے پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کر دیا، اور اس وقت کافروں نے مسلمانوں کے 70 جو تھے لوگ تھے ان کو شہید کر دیا. تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک قسم کا یہ سیٹ بیک ہو گیا تھا. اور ایسے موقع پہ جتنے منافقین تھے انہوں نے کیا کیا کہ اس بات کو اور اچھالنا شروع کر دیا اور بہت بڑا پروپیگنڈا جو تھا وہ کہنا شروع کر دیا. اور خاص طور پہ یہ کہ اگر آپ نہ جاتے تو پھر آپ مارے ہی نہ جاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں، کہہ دے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہوتا تو وہ تو مقتل کی جگہ نکل کھڑے ہوتے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کی باتوں کا آزمانا اور تمہارے دل کے ارادوں کا نکھارنا تھا. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے آگاہ ہے. یعنی کبھی کبھی جو مشکل سچویشنز آتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، وفاداریاں سامنے آ جاتی ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون لوئل ہے ٹو دا کاز اور کون لوئل ہے ٹو دا ڈیزائرز. یعنی کون اپنے لیے سوچ رہا ہے اور کون ملک کے لیے سوچ رہا ہے، یا کون کسی بھی کاز کے لیے سوچ رہا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہا ہے. ہر ایک کی پرائرٹی جو ہوتی ہے مشکل سچویشن میں سامنے آ جاتی ہے. تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مد بھیڑ ہو گئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطانی بہکاوے میں آ گئے، لیکن یقین جانو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا اور حلم والا ہے. جب ہم غزوات کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، جیسے انس رضی اللہ عنہ نے جب غزوہ احد کے بارے میں بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ اپنے آزار سمیٹے ہوئے، یعنی کہ کیونکہ ان کو تیزی سے چلنا تھا، پانی کے مشکیزیں چھلکاتی ہوئی لے جا رہی تھیں، اور یہ مشکیزیں انہوں نے اپنی پشتوں پر اٹھا رکھے تھے، اور یہ مجاہدین کو اس میں سے پانی پلاتی تھیں، پھر واپس پلٹتی اور مشکیزیں بھر کر لے جاتی اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کبھی خواتین بھی پیچھے نہیں رہیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ جب اپنے پیارے جو ہیں وہ کسی غزوہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، کسی جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، دفاعی مقام پہ گئے ہوئے ہیں، خواتین کے لیے ویسے ہی مشکل سچویشن ہو جاتی ہے. انہوں نے گھرداری کو اب سوللی خود دیکھنا ہے، سارے فیصلے انہوں نے خود کرنے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے پیارے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یعنی کہ وہ مجاہد ہوں گے وہ یا شہادت لے کر آئیں گے. یعنی ہر دن ان کے لیے ایک انسیکیورٹی لاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ خواتین نے جنگ میں بھی اس مقام پر بھی اپنا بہت اہم کردار جو تھا وہ ادا کیا. ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے ڈالے جاتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے خیال کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے گا. اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. قسم ہے اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ کی رحمت اور بخشش اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں. بال یقین خواہ تم مر جاؤ خواہ مارے ڈالے جاؤ، جمع ہو کر تو تمہیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو یہاں پر ہمیں جو بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو اس قسم کے پروپیگنڈاز ہوتے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. یعنی اس پہ بھی ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بہت سی باتوں کی حقیقت تک پہنچنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جس میں ملکی طور پہ یا ایون خاندانی طور پہ آپ کو سیٹ بیک ملتا ہے، خاندان میں ہو تو کیا ہوتا ہے، خاندان میں ہر وقت بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہیں، سب لوگ بار بار اس معاملے کو کرید رہے ہوتے ہیں. نیشنل لیول پہ ہو تو تب بھی یہی ہوتا ہے کہ جس چینل کو آپ لگاتے ہیں وہاں پر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ انسان کا دماغ تھکنا شروع ہو جاتا ہے اور واقعی آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی ایسے معاملات کچھ بھی ہوں جہاں پہ آپ کو سیٹ بیک ملتا ہے، ایک اپروچ ہوتی ہے بینگ پرابلم اورینٹڈ، کہ آپ مسئلے کو بار بار بولتے رہتے ہیں کیوں ہوا، اور ایک ہوتی ہے سلوشن اورینٹڈ. یعنی اصل کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس اگر سوچیں جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس سے ہم نے کیا سیکھا آئندہ کے لیے اور ابھی بھی کیا معاملہ ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں بھی جب مسلمان، یعنی کہ وہ جو جنگ نہ جیتی گئی تھی نہ ہاری گئی تھی مکمل طور پہ،
اور مشرکین جو تھے وہ چلے گئے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ دل برداشتہ بھی تھے، وہ زخمی بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کا مورائل ہائی کیا، اور پھر یہ دوبارہ نکلے کہ کہیں مشرکین ہمارے پر واپس آ کر جو ہے وہ حملہ نہ کرتے، اور پھر واقعتاً وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہاں پر ایک بہت اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 159 سورہ آل عمران کی، اور یہ جو آیت ہے یہ ہمیں ایک لیڈرشپ رول بتاتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کسی بھی ایسی سچویشن میں جب آپ دیکھیں کہ مشکلات ہوں، انسان ہار گیا ہو، جو اس نے ٹارگٹ سیٹ کیا ان کو اچیو نہ کر سکا ہو، اب وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ کی رحمت کے باعث تو ان پر نرم دل ہے، اگر تو بد زبان اور سخت ہوتا تو یہ سب تیرے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو ان سے درگزر کر اور ان کے لیے استغفار کر اور کام کا مشورہ ان سے لیا کر، پھر جب تیرا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی لیڈرشپ رول کیا ہوتا ہے کہ لیڈر ہر معاملے میں جانتا ہے کہ اس نے اپنی کمانڈ کو، اپنے نیچے والے لوگوں کو، اپنے خاندان کو یا اپنی ٹیم کو کیسے لے کر چلنا ہے، اسپیشلی جب کہ کوئی سیٹ بیک ہوا ہو۔ عطا بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ وصف کے بارے میں بتائیں، کچھ کوالٹیز کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاق نہیں، نہ ہی سخت مزاج ہیں، نہ ہی بازاروں میں شور و شغب کرتے والے ہیں، نہ ہی آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، بلکہ آپ معاف کرتے اور دعائے مغفرت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تک فوت نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کے سبب گمراہ قوم کو راہ راست پر نہ لے آئیں۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ کی پرسنالٹی کو دیکھنا چاہیے۔ یعنی اگر ایک لیڈر ہے جس کی اینگر مینجمنٹ ہی نہیں ہے، جو صبر ہی نہیں کر سکتا عام حالات میں، جو اپنی ٹیم کو پرابلم سالونگ کی طرف نہیں لے کے جا سکتا، جو اپنی ٹیم کو سیٹ بیک سے نہیں اٹھا سکتا، اور یہ لیڈرشپ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خاندانی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے، گھر میں والدین ہیں وہ کیسے اپنے بچوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، یہ کسی جگہ کام کرتے بھی ہو سکتی ہے، کسی انسٹیٹیوشن میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ کیونکہ ہم غزوہ احد کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ایسی لیڈرشپ جو ہے جس کی ضرورت ہمیں بیٹل فیلڈ سچویشن میں یا ملک کے دفاع جو ہے اس کے لیے بھی پڑ سکتی ہے۔ تو ان سب معاملات میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پہ اپنی ٹیم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کثرت سے استغفار کیا جائے اور پھر ان سے مشورہ لیا جائے۔ یعنی اپنی ٹیم کو کبھی بھی آپ ڈسکارڈ نہیں کرتے کہ اگر ایک مسئلہ غلط ہو گیا اور میں نے اپنی ٹیم کی بات سن لی تھی تو اب آپ کہیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا، میں تو یہ کام ایسے کرنا چاہتا تھا۔ آپ اس کا سلوشن دوبارہ سے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کے لیے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو کہ بدترین جگہ ہے۔ اللہ کے پاس یہ بڑے مرتبوں پر ہیں اور ان کے تمام اعمال اللہ بخوبی جانتا ہے۔ پھر دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پارے کے نصف پہ ہم پہنچ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول دوبارہ سے بتایا جا رہا ہے، اور یہاں پر اس کو اللہ کا احسان کہہ کے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یعنی آپ دیکھیں لیڈرشپ رول کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے پیارے نبی کا، کہ اللہ کا احسان ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں وہ پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو یہ رول ہر جگہ لیڈرشپ میں ہونا چاہیے۔ والدین ہیں تو ان کا بھی کیا کام ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے
وہ آیات سکھائیں، پھر وہ تزکیہ کریں اور وہ کتاب اور سنت کا علم دیں. یہ رول ہر انسٹیٹیوشن میں بھی ہونا چاہیے. اور ایک دفعہ جب ہم قرآن اور سنت کے ساتھ عوام الناس کو اٹیچ کر لیتے ہیں، وہ فیملی کے لیول پہ ہو، وہ انسٹیٹیوشن کے لیول پہ ہو، وہ دفاعی نظام کے لیول پر ہو، تو اس کے بعد اسی رول کو ہم ان باقی جیسے علوم ہوتے ہیں اس پہ بھی پھیلا دیتے ہیں. اچھا ریڈر بنانا، اس کے ساتھ ساتھ اچھی کتابیں پڑھنے کا طریقہ سکھانا، سکل سکھانا اور ان کا تزکیہ کرتے رہنا. یعنی ٹیم میں جب بھی آپ کو کوئی چیلنجز کہیں نظر آتے ہیں، گھر میں بچوں میں چیلنجز نظر آتے ہیں، آفس میں اپنی ٹیم میں چیلنجز نظر آتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی لیول پہ حل کرتے رہنا، ان کے مسائل کو ان کو گروم کرتے رہنا. اور یہاں پہ یہی بتایا گیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب آپ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز تو نہیں آتی، ہر کام تو وہ نہیں کر سکتا، اور وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ والدین اس کو کیا سکھاتے ہیں. آپ ایک دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کو سارے کام نہیں آتے، کئی دفعہ آپ انٹرنی ہوتے ہیں، پھر آپ آہستہ آہستہ پروبیشن پہ ہوتے ہیں، آپ کاموں کو سیکھتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ایون فوج کو جوائن کرتے ہیں تو آپ کو جو چھوٹا ایک لیول پہ انسان ہوتا ہے اس کو نہیں بہت سے کام آتے، اس کو بھی سکھایا جاتا ہے، اس کی ڈیسیژن میکنگ بھی اس لیول پہ نہیں ہوتی. تو ہر انسان کے لیے ایک لرننگ ہوتی ہے، اور جو لیڈرشپ جہاں پہ بھی ہوتی ہے اس کا رول ہوتا ہے کہ وہ ان کو ساتھ لے کر چلے اور ان کو سکھاتا چلا جائے. کیا جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم اس جیسی 2 چند پہنچا چکے ہو تو کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے. یہاں پہ بھی ایک فارمولا ہمیں سکھا دیا گیا، یعنی جب ہم کسی مشکل میں پڑیں، کوئی ہمیں سیٹ بیک ہوا ہے، تو اب ہم بلیم گیم میں نہ جائیں. اکثر ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، اس نے یہ کہا تھا. ہم مان لیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، لیٹ می ڈو دا کریکشن. میں نے یہ غلط کام کیا ہے، میں کیوں کسی اور کو بلیم کروں؟ خاندانوں میں آپ دیکھیں کتنی مائیں ہیں جو کہ بچوں کی تربیت نہیں کرتی، وہ صرف یہ کہتی ہیں جی میں سسرال کے ساتھ رہتی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی. جبکہ بہت سی چیزیں ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، لیکن وہ پاور لیس فیل کرتے ہیں، کیونکہ جو انسان کسی اور کو بلیم دے دے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر ہم یہاں بیٹھ کے کہیں ہمارے ملک کا جی کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن میرے دائرہ کار میں تقریباً 100 جگہ ہیں جہاں پہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، لیکن میں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اب دیکھیں نا، گھر کے باہر اگر کوڑا پڑا ہوا ہے اور میں ایکسپیکٹ کروں کہ جی کوئی حکومت میں سے ہی آ کے اس کو اٹھائے، پھینکا کس نے ہے؟ روز کون پھینک رہا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پارک میں آپ جاتے ہیں اور جھولے جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کے لیے ہیں، اور وہاں پہ کوئی ایک بڑا انسان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، ہیوی ویٹ انسان وہ جھولا لے رہا ہے، اور وہ تو ٹوٹے گا ہی. اور اب ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جی حکومت بار بار اس کو ریپلیس کرے. یعنی ہر معاملے میں ہمیں سوچنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور بڑی باتیں ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اپنے سرکل آف جو کنسرن ہے، یعنی جہاں پر میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہوں وہاں مجھے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور بلیم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا، جس دن وہ 2 جماعتوں میں مدبھیڑ ہو گئی تھی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے کہ جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے. وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے اور اپنے منہ سے وہ باتیں بتاتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے. کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا لو. یعنی ایسے موقع پہ جب بھی ایک کیوس ہوتا ہے تو ہم جیسے بات پہلے بھی کر رہے ہیں کہ مختلف آراء آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ جو آراء آتی ہے نا وہ آپ کو ڈی سٹیبلائز کرتی ہیں، آپ کے موریل کو ڈاؤن کرتی ہیں، آپ کو پریشانیاں دیتی ہیں. وہ سوچ جو آپ نے پہلے سوچی نہیں ہے. یعنی غزوہ احد پہ جاتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے ہمیں شہادت چاہیے، ہم نے اس لیے جانا ہے، لیکن جب یہ کیوس ہوا اور بہت سے صحابہ شہید ہوئے اور منافقین نے جب ایسی باتیں کرنا شروع کی تو کچھ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ اچھا ایسے کیوں ہوا؟ جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی تو پھر یہ معاملہ کیوں ہوا؟ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن پڑھنے والے ہیں تو آپ کی زندگی میں اتنی مشکل کیوں آئی ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی بات سے ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. دوسرا، اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہوا ہے اس کے لیے اسباب بن جائیں گے اور انسان اپنے آپ کو روک نہیں پائے گا، تھام نہیں پائے گا. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں.
تو یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ تو رزق پا رہے ہیں اپنے رب کے سامنے۔ تو یہاں پر جو صحابہ جو تھے، جو شہادت کا ان کو رتبہ ملا، ان کے بارے میں ہمیں یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ اللہ نے اپنے فضل پر جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی پہ یہاں پر ہمیں یہ بھی فرمولہ دیا جا رہا ہے جو خوف اور جو غم کا، کہ جو لوگ شہادت حاصل کر چکے ہیں وہ ایسی باتیں نہیں سوچ رہے جس طرح سے ہم یہاں بیٹھ کے کئی دفعہ ان کے بارے میں کچھ بھی سوچ رہے ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ مر جائیں اور اللہ کے ہاں بہتری پائیں وہ ہرگز دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرتا ہے کہ دنیا میں پھر لوٹایا جاؤں اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہوں، کیونکہ شہادت کے درجات کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ والد کی شہادت کے بعد میں رونے لگا، کیونکہ ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی باڈی آئی تھی، میت آئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو کافی میوٹیلیٹ کیا گیا تھا، ان کے جسم کے کچھ اعضاء کو کاٹا گیا تھا۔ تو وہ ابا کے منہ سے کپڑا ہٹا کر بار بار ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ صحابہ مجھے منع کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر رو مت، جب تک تیرے والد کی میت کو اٹھایا نہیں جاتا فرشتے اپنے پروں سے اس پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمیں واقعات جو ہیں بتاتے ہیں کہ جب ہم شہداء کی بات کریں تو ہم ان کے سٹیٹس کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شہید کو 6 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی، ان کا خون گرتے ہی اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جنت میں اسے اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ نمبر 4، قیامت کے روز بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 5، ایمان کا لباس پہنایا جاتا ہے اور موٹی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، قیامت کے روز اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کی سفارش کا حق دیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کوئی ایک چھوٹا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس قسم کی کئی دفعہ باتیں جو ہیں پریشانی میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو حدیث بتائی ہے، کئی دفعہ شہداء کا اس طرح بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ شہادت کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کو حوریں چاہیے۔ نعوذ باللہ، کبھی بھی ہمیں قرآن اور حدیث میں آئی بھی کسی بھی بات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے بلکہ اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہو اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون اس کی راہ میں زخمی ہوا ہے، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا لیکن اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص آئے اور مجھے ایک درخت پر چڑھا کر لے گئے، پھر ایک خوبصورت اور بہترین گھر میں لے گئے جس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے نہیں دیکھا۔ ان دونوں آدمیوں نے مجھے بتایا یہ گھر شہیدوں کے ہیں۔ تو شہداء کے لیے ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا ہے ہم اس وجہ سے ان کی بہت اس معاملے میں عزت کرتے ہیں۔ وہ خوش بخت ہے اللہ کی نعمت اور فضل سے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر برباد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے انہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری اختیار کی تو ان کے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، پس تم ان سے خوف کھاؤ اور ان سے بات نہیں، انہیں ایمان میں بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت ہی کارساز ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ پہ توکل، اگر یہ ہمارا فارمولا ہو جائے، یہ ہمارا موٹو ہو جائے کہ ہر موقع پہ ہم یہ بات یاد رکھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کفار قریش نے آپ کے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، تو آپ نے بھی یہی کلمہ پڑھا، اور یہ خبر سن کر صحابہ کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لشکر کی خبر دی گئی تو آپ نے یہ کلمہ پڑھا۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اس سے بڑا کارساز کوئی نہیں ہے، اور اس کو ہر مشکل میں ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب آپ کو لگتا ہے، جیسے کئی دفعہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کسی معاملے میں اور سوچتے ہیں مجھے کیا پڑھنا چاہیے، کوئی وظیفہ پتہ چل جائے، تو اس سے بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے رب پہ بھروسہ کرنا شروع کریں اور ایسی آیات کو بار بار پڑھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مان کہ یہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ ہو اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو صرف اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، اور انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی شخص زیادہ عیاشی کر رہا ہے، زیادہ وہ حرام کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں کوئی مشکل ہی نہیں آتی، اور ہم اتنی سی بات بول دیتے ہیں اور لگتا ہے کہ وہیں پہ اللہ نے ہمیں پکڑ لیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیتا ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ لوگ تو اتنے غلط کام کرتے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہیں پہ چیکس اینڈ بیلنسز کے ساتھ روک دیتا ہے اور ہماری رہنمائی فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ اور پھر فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر نسبتاً لمبی ہے اور عمل کے لحاظ سے بھی وہ تم میں سب سے اچھے ہیں۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھوڑ نہ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ بس تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں سے اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے، اور آسمانوں کی اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ آگاہ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ بخل کی بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخل سے بچنے کے لیے بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ یا اللہ، میں تجھ سے غم و علم، عاجزی و سستی، کنجوسی، بخیلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غالب آ جانے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی یہ دعا جو ہے اگر ہم اس کو عادت بنا لیں کہ ہم نے نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور جب بھی ہمیں اس قسم کی کوئی پریشانیاں آتی ہیں تب بھی ہم اس کو کثرت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم دولت مند ہیں، ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بے وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب کو چکھو۔ یعنی لوگوں کے آپ کو پیٹرنز نظر آتے ہیں نا، پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں پروپیگنڈاز کرتے ہیں، ذرا سا کوئی جب وکٹری ہو تو ساتھ مل جاتے ہیں، جب ڈیفیٹ ہو یا کوئی سیٹ بیک آئے تو پھر باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے معاملات کرتے کرتے اب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو جو ہے وہ چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے بدلہ اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے بھیجا، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول اور معجزات کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ یعنی جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان لاجیکل بات ہوتی ہے، یعنی اب بات ایک کچھ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ اور نکل رہا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی باتوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ تجھے جھٹلائیں تو تجھ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلا چکے ہیں جو روشن دلائل، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اصل حقیقت کیا ہے؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
ہر شخص اپنی ایکسپائری ڈیٹ لے کر آیا ہوا ہے. قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے. پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا, اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی ہے. یہ فارمولا جو ہے یہ انسان کی زندگی کا ایک پرپز ہونا چاہیے, ایک موٹو ہونا چاہیے, ایک گول ہونا چاہیے, ایک مشن ہونا چاہیے. کیا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے, اور یہی اصل کامیابی ہے. یعنی بہت ساری ڈگریاں لینا, بہت کمال کا کوئی دنیا میں پروجیکٹ کرنا, یا یہ کہ بہت اپنے لیے تالیاں بجوانا, بہت واہ واہ کروانا, یہ تو دنیا میں ہی رہ جانا ہے. موت کے ساتھ سب کچھ ہمارا ختم ہو جانا ہے. اصل میں کیا کامیابی ہوگی؟ وہ جو آخرت کی ملے گی. اور اسی لیے پھر کہا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کی زندگی ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وقتی ہے. ہم نے کیا, ٹھیک ہے, بہت اچھا کام بھی کیا, لیکن اگر ہم نے اس کو آخرت کی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لاس ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی خواہش ہے کہ آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھے, لوگوں سے وہ سلوک کرے جسے وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. سمپل فارمولا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں صرف ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے پھر نکال کر دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی سمندر سے نکلا ہے. اگر ہم یہ بھی ایکسپیریمنٹ کر لیں, ویسے تو میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ ایک بالٹی بھر کے بھی ایک قطرہ اٹھائیں گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی کہ میں اس کے لیے اتنا مرا جا رہا ہوں, لیکن یہاں پہ مثال سمندر کی دی گئی ہے. تو کبھی آپ بیچ پہ جائیں, سمندر پہ جائیں تو وہاں پہ بھی ایک قطرہ انگلی کو لگائیں, پھر سمندر کو دیکھیں کہ میں کہاں پہ انویسٹ کر رہا ہوں. کیا اس قطرے پہ انویسٹ کرنا ضروری ہے یا مجھے آخرت کے بارے میں سوچنا ہے؟ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی, اور یہ بھی یقینی ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت عزم کے کاموں میں سے ہے. پھر دوبارہ آپ دیکھیں تقویٰ اور صبر کی بات آ رہی ہے, یعنی ان کا لنک آ رہا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ڈٹرمنڈ, میں تھوڑا سا کام کرتی ہوں اور پھر گھبرا جاتی ہوں, یا میرے سے کنسسٹنسی سے کوئی کام نہیں کیا جاتا. جوش آتا ہے, کوئی ورکشاپ اٹینڈ کی, کوئی لیکچر سنا, کسی مینٹور کے ساتھ کام کیا, اور پھر دوبارہ سے وہی غلط کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اس کا ہمیں توڑ بتایا جا رہا ہے کہ تقویٰ اور صبر, یہ دونوں چیزیں ہم کریں گے, ان دونوں کاموں کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو پھر ہمارے لیے کسی کام کے لیے ڈٹرمنڈ ہونا آسان ہو جائے گا. یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی, اور یہ بھی یقینی ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی. اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے بیان کرتا رہا کر اور اسے چھپاؤ نہیں, پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا. ان کا یہ بیپار بہت برا ہے. یہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں تو انہیں عذاب سے چھٹکارا میں ناصب سمجھ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.